اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارے اس وجود کو، جسم کو بنانے والا ہے۔ بنایا اللہ نے ہے تو اختیار بھی اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو کہ پیدا کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو، اپنے جسم کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلائیں۔ دیکھیں یہ ایک عام سا اصول ہے، ہم کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، اگر وہ ہماری مرضی کے مطابق نہ چلتی تو ہم کہتے ہیں چیز خراب ہو گئی۔ کیونکہ چیز میری ہے، میں نے بنائی ہے، میری مرضی کے مطابق چلے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو خراب ہے، ہم اسے پھینک دیں گے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے یعنی انسان کو پیدا کیا، انسان اگر میری مرضی کے مطابق چلے تو کامیاب، ورنہ جہنم کے گڑھے میں پھینک دیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم قرآن کے بہت سارے مقامات میں دیا، کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان السمع والبصر والفؤاد، ہم نے کان دی، آنکھیں دی، دل دیا، جسم کے اعضاء دیے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، یاد رکھنا ان اعضاء کے متعلق تم سے سوال ہوگا۔ ہم اپنے کاموں کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، اپنی زبان کو اپنی مرضی سے نہیں استعمال کر سکتے، اپنے دل کو اللہ کی فرما برداری پر لگانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جسم کا کوئی بھی عضو ہو، کوئی بھی حصہ ہو، حتیٰ کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے جسم کا کوئی حصہ بیچ تک نہیں سکتے، ہاں ہبہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہم کسی کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہبہ کر سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے، ہمارا ہے کس چیز کی قیمت لے رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کو مثال کے طور پر گردہ دے رہے ہیں، قیمت کس بات کی؟ آپ کا نہیں، اللہ نے دیا۔ آپ اپنے آپ کو مار نہیں سکتے، خودکشی حرام ہے، اسی لیے تو جان اللہ نے دی ہے، کیوں ختم کریں اس کو؟ ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، صحابہ کی زبان پہ اس کی بہادری کے چرچے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گا۔ آپ حیران ہو گئے، ایک بندہ میدان جہاد میں بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کہہ رہی ہے یہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بندہ کہا میں پیچھے رہ گیا، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان زور میں بولو، میں اس کے تعاقب میں رہا، میں نے دیکھا اسے میدان جہاد میں چوٹیں لگی، سخت درد کی وجہ سے درد برداشت نہ کر سکا، اس نے اپنی تلوار اپنے جسم کے اندر ماری اور اپنے آپ کو قتل کر لیا، خودکشی کر لی۔ اور ایک مقام پہ آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے میرے حکم پر سبقت کی، ابھی سبقت تھی، موت اس کی نہیں تھی، یہ میرے حکم سے آگے بڑھنا چاہا، حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس کو جنت حرام کر دی۔ تو یہ وجود اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا تو کامیاب ہے، اگر اللہ کی مرضی کے خلاف اس کو چلائیں گے، اس کے کسی بھی حصے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دے دو مجھے، تمہارے جسم میں، تمہارے وجود میں دو چیزیں ہیں، اس کی ضمانت مجھے دے دو، مجھ سے جنت کی ضمانت دے دو، دو چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، ایک چیز تو جو دو جبڑوں کے درمیان، تمہاری زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، گالی گلوچ نہیں کرو گے، مندا نہیں بولو گے، چغلی نہیں کرو گے، غیبت نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، بہتان نہیں لگاؤ گے، الزام نہیں لگاؤ گے، اس بات کی گارنٹی دے دو، مجھ سے گارنٹی لے لو جنت کی۔ اور ہمارا جو دو طاقتوں کے درمیان ہے، شرم کا، بے حیا نہیں بنو گے، بغیرت نہیں بنو گے، حیادار بننے کی گارنٹی مجھے دے دو، مجھ سے جنت کی گارنٹی لے لو۔ آج 14 فروری ہے، کعبہ کہتے ہیں ایک دن ہے تمہیں ملا ہے بے حیائی کا،
جسم اللہ کا ہے، بندی اللہ کی چلنی تھی، لیکن کافر کہتا ہے 14 فروری آئی ہے، ایک دن آیا ہے، عاشور کا دن ہے، عاشور کا دن ہے، بے حیائی نہ کرو۔ ایک دن کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں ایک دن کی بات ہے، کیا ہوگا؟ ایک دن برائی کر لو، یہ سب اللہ نے دیا ہے، ایک دن کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ فحاشی کو پسند کرتے ہیں، فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو میں عذاب دوں گا۔ بندے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، 4 دن کی زندگی ہے، موج مارنے، کل قیامت کے دن جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فحاشی ایسا گناہ ہے فی الدنیا لہم عذاب علیم فی الدنیا، دنیا میں دردناک عذاب دوں گا، دنیا میں۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ اگر فحاشی کرو گے، رب رحمان فرماتا ہے دنیا میں عذاب دوں گا۔ اللہ اپنی بات میں سچا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن کی بات ہے، میں تو یہ کہتا ہوں بات ایک دن کی نہیں ہے۔ ایک دن کے لیے بے حیا وہ بنتا ہے جو سارا سال بے حیا ہوتا ہے۔ باحیا بندہ کبھی بھی ایک دن کے لیے بے حیائی نہیں کرے گا۔ آج جو بے حیائی منا رہے، یہ مت سمجھے ایک دن کے لیے منا رہے، یہ بے حیا لوگ ہیں۔ باحیا بندہ ایک دن کے لیے کیسے بے غیرت بن سکتا ہے، کیسے بے حیا ہو سکتا ہے؟ سارا سال اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہو، اپنے آپ کو حیا دار بنا کے رکھا ہو، ایک دن کے لیے بے حیا ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ وہ ہوگا جو سارا سال بے حیائی کرتا ہے، سارا سال چھپ کے کرتا ہے، ایک دن اپنے آپ کو ظاہر کر کے کرتا ہے، یہ دن بے حیا کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بات تو پھول کی ہے، کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت بات فرماتے ہیں فَإِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بے حیائی کو حرام کرا دیا۔ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ، حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ، ہر قسم کی بے حیائی فحاشی حرام، ما ظہر منہا وما بطن، چھپ کے کی ہو، اعلانیہ کی ہو، ظاہری کی ہو، کشیدہ کی ہو، کسی کو پتا ہے کسی کو نہیں پتا، لوگوں کے سامنے اچھا بن کے رہتا ہے، تنہائی میں بے حیائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر قسم کی بے حیائی حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، کہہ رہے ایک ہی دن کی تو بات ہے۔ بہت سارے اچھے بڑے لوگ، والدین اچھے ہیں، دیندار ہیں، پتہ بھی ہے بچے یہ کام، کوئی بات نہیں، خیر ہے، ایک دن کی بات ہے۔ خیر نہیں ہے محترم بھائی، بے حیائی کے اندر خیر ہو ہی نہیں سکتی۔ خیر اللہ تعالیٰ نے حیا کے اندر رکھی ہے، بے حیائی کے اندر نہیں رکھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء لا یأتی الا بخیر، اور خیر چاہیے ہے حیا کے اندر، حیا کے علاوہ خیر ہے ہی نہیں۔ لا یأتی الا بخیر، خیر نہیں ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف حیا کے اندر رکھ دی۔ اور پھر اس سے ایک اگلی حدیث سناؤ، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میری شخصیت باربود بن جائے، چہرے پر نور ہو، خوبصورتی ہو، حیا کو اپنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فحاشی جس بھی چیز کے اندر آ جائے اسے عیب دار کر دیتی ہے، چہرے کا نور ختم کر دیتی ہے۔ آپ نوٹ کر لیں، بے حیا بندے کے چہرے پر نور نہیں ہوتا۔ اور فرمایا اگر نور چاہتے ہو، چہرہ خوبصورت چاہتے ہو، بارونق شخصیت چاہتے ہو، تیرا روب ہو، دبدبا ہو، تیرے چہرے کی خوبصورتی ہو، فرمایا حیا کو اپنا لو۔ آج لوگ ہزاروں روپیہ لگاتے ہیں میک اپ پہ،
مرضی لگا دیں. 1000 شاید میں نے کم بول دیے، لوگ تو لاکھوں بھی لگا دیں. یہ میک اپ کا سامان جی انڈین ہے، یہ میں نے دبئی سے منگوایا، یہ برطانیہ سے اسپیشل منگوایا. لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، چہرے کا نور پھر نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا چہرے کا نور چاہتے ہو لاکھوں روپے کی میک اپ میں نہیں ہے، نبوی نسخے کے اندر ہے. اور نبوی نسخہ کیا ہے؟ حیا. حیادار بندہ ہو، اللہ تمہارے چہرے کو بارونق بنا دے گا. لاکھوں کا میک اپ وہ کام نہیں کرتا جو حیادار بننے سے اللہ تعالیٰ کر دیتے. بے حیا بندے کا چہرہ مرجھایا ہوتا ہے، گناہ ہے، بدکاری ہے، اللہ کی لعنت ہے. تو لعنت پر چہرے کیسے کھلا اٹھے؟ چہروں کا نور ختم ہو جاتا ہے. آپ ہم باتیں سنتے ہیں صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام کے چہرے کا نور تذکرہ بیان ہوتا ہے. اب ان کے نور کے تذکرے تو ہم کرتے ہیں، چہرہ ماشاءاللہ چودھری کے چاند سے بھی خوبصورت تھا. صحابہ کرام کی خوبصورتی ہم بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی خوبصورتی ہم بیان کرتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کمباری بندہ عورت سے بھی زیادہ حیا رکھتے ہیں. ایک بچی جو گھر کی چار دیواری میں رہنے والی ہے، نبی علیہ السلام اس بچی سے زیادہ حیادار تھے. ہر چہرے کا نور بھی سنتے. ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کی ذات اللہ نے نبوت دی ہے، لیکن اعمال بھی ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبی علیہ السلام گھر کے اندر تشریف فرما تھے، آپ کی ران آپ کی پٹلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا حتیٰ کہ ران تک آ گیا. دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. ابھی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے باپ آئے، نبی علیہ السلام اسی انداز میں بیٹھے رہے. پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آئے، نبی علیہ السلام اسی انداز میں بیٹھے رہے. پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ. نبی علیہ السلام نے اپنے جو پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اس کو اوپر کر لیا. وہ آئے، بیٹھے، باتیں ہوئی، چلے گئے. امی جیسا رضی اللہ عنہ باپ میں پوچھتی ہے حضور جی میرے باپ ابو بکر آئے رضی اللہ عنہ، آپ اسی طرح بیٹھے رہے. عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے. عثمان رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈال لیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ الا استحی من رجل تستحی منه الملائکہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس بندے سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے؟ آسمان کے فرشتے حیا کرتے. ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حیا کا مجسمہ، حیا کا نمونہ اگر کسی نے دیکھنا ہونا تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھے. ان عثمان رجل حیی، حیا کا نمونہ، حیا کا مجسمہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آسمان کے فرشتے حیا کرتے. ان کے چہرے ایسے بالغ نہیں تھے، ان کے اندر حیا تھی. زندہ تو زندہ رہ گئے، مرنے والوں کا بھی حیا کرتے. ابھی جیسا رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میرا حجرہ چھوٹا سا تھا، اس حجرے میں جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، نبی علیہ السلام کو دفنا دیا گیا حجرے کی ایک طرف. جب میں وہاں پہ جاتی تھی پردہ نہیں کرتی، چہرہ میرا ننگا ہوتا تھا کیونکہ میرے شوہر کی قبر تھی وہاں پہ. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، ان کی قبر وہاں پہ بنی. میں جب اس حجرے کی اس طرف جاتی تھی اپنے چہرے کا پردہ نہیں کرتی تھی کیونکہ میرے باپ تھے. ایک قبر میرے باپ کی، ایک قبر میرے شوہر کی. فرماتی ایک قبر کی جگہ بچی تھی جو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے
ان کی قبر وہاں پہ بنی جب میں حجرے کی اس طرف جاتی تھی جہاں پہ قبریں ہیں، پردہ کر کے جاتی تھی۔ اب ایک قبر غیر محرم کی بنی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میرے لیے غیر محرم ہے۔ پہلے میرے باپ کی تھی، شوہر کی تھی، میں چہرے کا پردہ نہیں کرتی تھی، اب قبر ہے، قبر کا بھی حیا ہے، ایک غیر محرم کی قبر ہے، میں پردہ کروں۔ وہ لوگ اس قدر حیا دار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور ڈالے گا اور دو قسم کے لوگوں کو اللہ جہنم میں ضرور پھینکے گا۔ اشجع قبیلہ تھا ایک، اس کا سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ان فیک خصلتین، تمہاری دو خوبیاں جو ہے نا، یحبہما اللہ، اللہ کو بڑی پسند ہے، تمہاری دو خوبیاں اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ مجھے اللہ کے سن کون سی ہماری خوبیوں سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ اور ہماری خوبیاں ہوں اللہ راضی ہو جائے اور کیا چاہیے؟ کہا جی کون سی خوبیاں اللہ راضی ہوتا ہے؟ فرمایا الحلم والحیا، تمہاری برداشت اور تمہاری حیا، یہ دونوں لازم مطلوب ہے۔ حیا ہوگی برداشت ہوگی، جس معاشرے سے حیا نکل جائے برداشت ختم ہو جائے۔ حالیہ دنوں میں ہمارے شہر میں قتل و غارت کتنی بڑھ گئی، برداشت ہی کوئی لوگوں میں، چھوٹی چھوٹی بات پہ بندہ ماری جا رہے، کہ پٹرول پمپ پہ بندہ مار دیا، معمولی باتیں بندے ماری جا رہے، کیا ہے وجہ کیا؟ برداشت نہیں ہے، اور برداشت کیوں نہیں ہے؟ حیا نہیں ہے۔ حیا جب جاتی ہے اپنے ساتھ برداشت کو بھی لے جاتی ہے، اپنے ساتھ ایمان کو بھی لے جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح یہ دو انگلیاں کٹھی ہیں نا، ایمان اور حیا کی دو انگلیوں کی طرح کٹھا ہے۔ حیا اپنے ساتھ ایمان کو لاتی ہے اور جب جاتی ہے اپنے ساتھ ایمان کو بھی لے جاتی ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، دلوں کو بہلا دینے والا جملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے اندر حیا نہیں، اب جو مرضی کرے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ جس کے اندر حیا ہی ختم ہو گئی، جسے کسی کا حیا نہیں جو مرضی کرے، اس کے لیے جہنم بکی ہے، بہت باہر کے چاہتے دنیا میں۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اس سے آگے جیسے جرم ہی کوئی نہیں۔ جو بے حیا ہو گیا پیچھے کیا رہ گیا؟ خدا جو مرضی کا اب تیرا کا علاج، اگر تو بے حیا ہی ہو گیا، تیرا ایمان چلا گیا اور راج چلے گی، سارا کچھ چلا گیا۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، تو دو جماعتیں، تمہاری دو خصلتیں اللہ کو بڑی پسند ہے، حیا اور برداشت، اللہ اس کی وجہ سے تمہیں جنت دے گا۔ اور بری باتیں کون سی ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء قاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو لباس پہنتی ہیں، لباس کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، تنگ لباس، باریک لباس، جسم کی بناوٹ نظر آ رہی ہے، لباس بنائے نام، مائلات ممیلات، مردوں کی طرف مائل ہونے والیاں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ یہ عورتیں ہیں لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها، جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے، جنت کی خوشبو نہیں پا سکے۔ جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اور ایک حدیث میں تو یہاں تک الفاظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عورت خوشبو لگاتی فمرت علی قوم، خوشبو لگا کے ایک قوم میں جاتی ہے، گروہ میں جاتی ہے، بازار میں جاتی ہے، لوگ اس کی خوشبو سونگتے ہیں، لگائی جائے تو آئے گی، فرمایا لوگ اس کی خوشبو سونگتے ہیں، اس کا یہ جرم اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا ہے، فرمایا وہی زانیہ، اللہ کے ہاں وہ زانیہ تصور ہو۔ اب اس نے زنا نہیں کیا، خوشبو لگائی ہے، بازار میں گئی ہے، شاپنگ
اب یہ خوشبو لگا لیتے. عورت کی ذات کے لیے اسلام میں بازاروں میں خوشبو لگانا منع ہے. بازار میں خوشبو لگا کے نہیں جا سکتے. فرمایا جائے گی اس کی خوشبو اگر لوگوں کو آ گئی وہی آسانیاں. تو مائلات مبیلات لوگوں کی طرف مائل ہونے والیاں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے. اور دوسری قسم کے لوگ فرمایا میری امت میں چند لوگ ہوں گے ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہوں گی، سوٹے ہوں گے، کوڑے ہوں گے اور میری امت کو ماریں گے. ایسے لوگوں پر فرمایا جنت حرام ہے. جنت میں نہیں جا سکیں گے، نہ جنت کی خوشبو پا سکیں. اب ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں. اگر کوئی مائل کرنے والی مل جائے سامنے دو ہی راستے ہیں. یا تو آپ مائل ہو جائیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. اگر مائل ہو گئے دنیا میں عذاب ملے گا، آخرت میں عذاب ملے گا. یا پھر سنت یونس بھی ہے قال معاذ اللہ ان ربی احسن الفاحش. اللہ کی بلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو کوئی عورت بدکاری کی دعوت دے اور وہ آگے سے جملہ بول دے انی اخاف اللہ، یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اس ایک جملے کی وجہ سے اسے کسی نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، تو میں ایک جملے کی وجہ سے اللہ کل قیامت میں اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. اللہ کو اتنا پسند ہے انی اخاف اللہ. یا تو انی اخاف اللہ کہہ دے اللہ سے جنت مل جائے گی، یا مائل ہو جائے جہنم میں چلے گئے. اسلام بے حیائی کے معاملے میں بڑا حساس مذہب ہے. جو بندہ بے حیائی کرتا ہے اسلام میں سزائیں بہت فرق ہے. نہ صرف بے حیائی کرنے والا، بے حیائی پھیلانے والا اس کی بھی اسلام میں بڑی سخت سزا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اب دیکھیں نا بڑا حساس معاملہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ. بات کو ذرا دھیان سے سمجھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں اگر کوئی کسی کو بے حیائی کرتا دیکھ لے، کسی کو بیان نہ کرے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، اللہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. قرآن کہتا ہے کسی کو بیان نہ کرو جب تک تمہارے پاس 4 گواہ نہ ہو. پتہ کہتا ہے میں نے خود دیکھا، یہ 3 گواہ موجود ہیں، انہوں نے آنکھوں سے خود دیکھا. قرآن یہ کہتا ہے، یہ قرآن کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. بندہ کہتا ہے آنکھوں سے دیکھا ہے، 3 بندے گواہ موجود ہیں، آنکھوں سے دیکھا ہے. قرآن کہتا ہے اگر چوتھا انکار کر دے، چوتھا گواہی نہ دے، ان تینوں کو 80 کوڑے مارو. کسی پر الزام لگانا، تہمت لگانا بدکاری کی اتنا بڑا جرم. نہ صرف 80 کوڑے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. آئندہ کبھی گواہی قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ فاسق ہیں. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ بدکاری کرنے والوں نے قلب کھول لیا، اس کو پھیلاؤ نہ جب تک 4 گواہ نہ ہو. دیکھیے ہمارے معاشرے میں معاشرے کی خرابی بے حیائی کی وجہ سے بھی ہے اور اس سے بڑی خرابی بے حیائی پھیلانے کی وجہ سے ہے. بعض دفعہ دیکھیں ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم، نیوز چینل والے، یہ بلاگرز والے مائک پکڑا ہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں فلاں جگہ بدکاری ہو رہی ہے، فلاں جگہ اڈا بنا ہے، فلاں جگہ اڈا بنا ہے. اس کا کیا فائدہ؟ اب وہ لوگ کر نہیں رہے، وہ لوگ لوگوں کو بتا رہے ہیں. جس کو نہیں پتا اس کو پتا چل گیا فلاں جگہ پہ بدکاری کر. تو اسلام یہ چاہتا ہے بدکاری کو بیان ہی نہ کرو، ختم کر دو تاکہ معاشرے میں یہ پھیلے گا. یہ گند کرنے والوں نے اگر کر لی جائے معاشرے میں پھیلے گا. اسلام تو اس کے پھیلاؤ سے بھی منع کرتا ہے اور جو پھیلاتے ہیں انہیں 80 کوڑے مارو. جن کی سزا یہ ہے 80 کوڑے مارو. اس لیے محترم بھائیوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم
ہماری نسلیں بدکاری سے رک جائیں، ایک تو کسی پر الزام تراشی نہیں کرنی، بہتان نہیں لگانا، اور دوسرا ایک اصول قرآن نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو تم بھی تمہاری نسلیں بھی بے حیائی کی اس لعنت سے بچ جائیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کھانا شروع کر دو، حلال کھانا شروع کر دو، اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کو بے حیائی سے بچا لے گا۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اگر آپ اپنی اولاد کو حلال ہی نہ کھلاتے تو پھر بعید نہیں ہے وہ بے حیا بن جائے۔ حیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، حلال کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ تو عزم کریں، یہ جو ایک دن کی بے حیائی ہے، جس طرح میں نے شروع میں کہا یہ پکے بے حیا بغیر لوگ یہ کام کرتے ہیں، حیا دار بندہ کبھی یہ کام نہیں کرتا۔ یہ 14 فروری ہے، ہم کسی کو وہاں بھول دیتے ہیں، قرآن کے اندر لہم عذاب الیم، ہم تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کریں گے۔ ان رسم و رواجوں سے، خاص طور پہ وہ رسم وہ رواج جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہو، جو کام حرام ہو، جن پر جہنم کی وعید ہو، وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اسی دوران بندے کی موت آ جائے، ہو سکتا ہے بندے کی موت آ جائے، انما الاعمال بالخواتیم، جہنم کا بندہ کدھر بن جاتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ امیر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 3 گناہ بہت بڑے ہیں، شرک کرنا، اولاد کو قتل کرنا اور بے حیا ہونا۔ اللہ ان 3 گناہوں کو معاف نہیں کرتا، تو بڑا سنگین جرم ہے۔ خود بھی بچیں، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، خاص طور پہ اپنی اولاد پہ نظر رکھیں کہ جانے انجانے میں کہیں وہ اس دلدل میں پھنس نہ جائے، اور آپ کو دعوت کریں۔